مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ عید الفطر مسجد النبوی، تاریخ 1 شوال 1447 ہجری بمطابق 20 مارچ 2026 عیسوی۔ موضوع عید الفت و محبت کا موقع ہے۔ خطیب فضیلت الشیخ صلاح البدیر حفظہ اللہ، ترجمہ ثناء اللہ صادق تیمی۔ ہر قسم کی حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی حمد و تعریف جس سے کائنات بھر جائے اور میزان بھاری ہو جائے۔ میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں، اس نے ہمیں بڑی نوازشوں اور عظیم احسانات سے نوازا اور ہم پر فضل و احسان کے بادل برسائے اور ماہ رمضان کو وسیع مغفرت سے مخصوص کیا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بڑا کرم کرنے والا، بڑا احسان کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ مخلوقات میں سب سے پاکیزہ حسب و نسب والے ہیں اور ان میں سب سے بلند منصب و فخر والے ہیں۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، جو روشن چہرے، فصیح زبان، کشادہ سینے اور سخی نفس والے تھے۔ اما بعد، مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ گزرا ہوا کل مثال بن چکا ہے، آج عمل کا دن ہے اور آنے والا کل امید کا دن ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ مسلمانوں، تمہیں عید الفطر مبارک ہو، جس کی صبح نمودار اور روشن ہو چکی ہے اور اس کی چمک اطراف میں پھیل چکی ہے۔ تمہیں مبارک ہو کہ تم نے اپنے مہینے کی گنتی پوری کی، صدقہ فطر ادا کر دیا اور اپنے رب کی عظمت بیان کرتے ہوئے تکبیر بلند کی۔ ایسی خوشی جو لوٹ کر آنے والی ہے، ایسی فرحت جو کائنات کو معطر کرنے والی ہے، اور ایسا سرور جو لوگوں میں پھیل جانے والا ہے۔ اس بابرکت عید کی خوشیاں مناؤ، اپنے قابل حمد رب کا شکر ادا کرو، کیونکہ وہ تھوڑا عمل بھی قبول کرتا ہے اور بہت زیادہ معاف کرتا ہے اور کوتاہیوں پر درگزر فرماتا ہے، اور اس بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جو اعتراف کرنے والا، ڈرنے والا، اس سے مدد طلب کرنے اور اس کی پناہ چاہنے والا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسلمانوں، عظیم ترین احسانات اور کامل ترین نعمتوں میں سے وطنوں میں امن کا پایا جانا ہے، اور کتنے ہی وطن ایسے ہیں جن کا امن جنگوں اور لڑائیوں کی وجہ سے بگڑ چکا ہے، یہاں تک کہ ان کی آبادیاں ویران ہو گئیں، ان کی عمارتیں منہدم ہو گئیں، ان کے باشندے منتشر ہو گئے اور ان کے آباد مقامات نشان عبرت بن کر رہ گئے۔ ان کی خوشیاں غموں میں بدل گئیں اور ان کی حاصل کی گئی ترقیاں زخموں کی صورت اختیار کر گئیں۔ آنکھیں اشکبار ہیں، دل خوف زدہ ہیں، نفوس لرزاں ہیں، مجمع ڈرے ہوئے ہیں، اور لوگ یا تو خون میں لت پت مقتول ہیں، یا زمین پر پڑے زخمی ہیں، یا بیڑیوں میں جکڑے قیدی ہیں۔ جب حکمت غائب ہو جائے تو فتنہ واقع ہوتا ہے۔ صلح اور امن سے تم جتنی مرضی لے سکتے ہو، اور جنگ کی تلخیوں کا ایک گھونٹی تمہارے لیے کافی ہے۔ امن کی نعمت اور بابصیرت اور حکیمانہ سربراہی کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ بدنیتی پر مبنی افواہوں، فتنہ پھیلانے والوں، بھڑکانے والوں، ورغلانے والوں اور اضطراب و بدامنی پھیلانے والوں سے بچو۔ اپنے وطن کے امن کی حفاظت کرو۔ فتنوں اور خطرات کی ابتدائی چنگاریوں کو توبہ و استغفار، عاجزی و انکساری اور گناہوں کو چھوڑ کر دور کرو۔ سرے دست نعمتوں کی حفاظت کرو، تمہیں نہ ملنے والی نعمتیں بھی مل جائیں گی، اور اللہ کے بخشش و کرم اور جود و سخا سے فیض یاب رہو گے، سدا فیض یاب رہو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسلمانوں، عید کے ایام فرحت و انبساط، انس و سرور، صلہ رحمی و فراخ دلی اور نیکی و احسان کے ایام ہیں۔ عید میں خوشی کا اظہار کرنا دین کے شعار میں سے ہے، چنانچہ
عید کی خوشیاں مناؤ، اس مبارک دن سے مانوس ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ اور فرحت و شادمانی کا مظاہرہ کرو۔ تمہارے دین میں کشادگی اور وسعت ہے اور اللہ نے دین میں تم سے حرج اور تنگی کو ختم کر دیا ہے، تمہارے لیے کشادگی رکھی ہے، وسعت دی ہے اور آسانی کی ہے، چنانچہ گناہوں اور حرام چیزوں کے سوا کسی چیز میں کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا ان کے قریب بھی نہ جاؤ اور اللہ کی حدوں سے تجاوز نہ کرو۔ اور عید وہ دن ہے جس میں بچھڑے ہوئے دل آپس میں صلح کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ برتری پسند نفوس صاف ہو جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے رشتے دوبارہ جوڑ دیے جاتے ہیں۔ اپنے بھائی کو معاف کر دو جب اس سے غلطی کے ساتھ کچھ بدسلوکی ہو جائے، اور جان لو کہ اگر تم بالکل بے عیب انسان تلاش کرو گے تو یہ ناممکن بات چاہو گے۔ کون ہے جس نے کبھی خطا نہیں کی اور کون ہے جس میں صرف اچھا ہی ہو؟ سنو، اپنے بھائی کو معاف کر دو جب وہ زیادتی کرے، اور اگر وہ سلام نہ کرے تب بھی تم اسے سلام کرو۔ جو دوستوں پر عتاب کرتا رہتا ہے وہ تھک جاتا ہے، اور جو معاف کرنے کو شیوا بناتا ہے اس کی دوستی باقی رہتی ہے۔ عید ایک عظیم موقع ہے کہ اس میں دلوں کے اندر چھپے ہوئے کینے اور جمی ہوئی عداوتیں دور کی جاتی ہیں۔ اگر تم کینہ سے منہ نہیں موڑو گے تو تم شکر گزاری نہیں کر سکو گے اور نہیں تعریف کرنے والوں کی ستائش سے شاد کام ہو سکو گے۔ دشمنی اور کینہ دھو ڈالو، قطع تعلق کو چھوڑو، باہم محبت کرنے والوں کی طرح آپس میں رہو، جانی دشمنوں کی طرح معاملات نہ کرو، آسانی، شفقت، باہمی لطف اور تعاون پیش کرو، دلوں کو پاک کرو اور سچی خیر خواہی کرو۔ عید کی خوبصورتی کو باہمی ظلم، قطع تعلق اور باہمی عداوت سے گدلا نہ کرو، جھگڑا لڑائی سے اس کی رونق کو ختم نہ کرو۔ اور ایسے منہ بنائے ہوئے شخص کی کیا عید ہے جو اپنے بھائیوں سے ملے تو اپنا چہرہ ان سے پھیر لے، اپنے ہاتھ سے ان سے مصافحہ نہ کرے، اپنے چہرے سے ان کے سامنے بشاشت کا مظاہرہ نہ کرے اور اپنی زبان سے انہیں مبارکباد نہ دے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دانتوں سے زیادہ چھوڑے رکھے کہ دونوں ملے تو یہ ادھر منہ پھیر لے اور وہ ادھر منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام سے آغاز کرے۔ متفقون علیہ۔ مصافحہ محبت کا باعث ہے، کینے ختم کرتا ہے، اور سلام باہمی دشمنی کو ختم کرتا ہے اور محبت کا سبب ہوتا ہے، اور بشاشت غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے اور جھگڑے کو مٹاتی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، لوگ برسوں تک محبت کے بغیر رہتے ہیں، پھر سلام اور نرمی ان میں محبت ڈال دیتی ہے۔ اور یہ تفرقہ ڈالنے والے اختلافات، واقع ہونے والے نزاعات اور پیچھے سے چلی آ رہی عداوتوں کو یاد کرنے کا وقت نہیں۔ عید کی بات تو محبت، خوشی اور مسرت کی بات ہے، اور عید کا دن معاف کرنے، رحم کرنے اور درگزر سے کام لینے کا دن ہے۔ عید خوشی کا دن ہے جو بکھرے ہوئے خاندان کو ایک جگہ جمع کرتی ہے اور دور ہو گئے بھائی رشتوں کو دوبارہ جوڑتی ہے۔ عید وہ دن ہے جس میں نرمی اور آسانی کی باتیں غالب ہوتی ہیں اور دشواری کی باتیں دب جاتی ہیں۔ اس میں باہمی قربت کی آواز بلند ہوتی ہے اور باہمی لڑائی کی آواز پست ہو جاتی ہے۔ اس میں اتفاق و اتحاد کی کوشش غالب ہوتی ہے اور دوری و جدائی کے اسباب کو خیر بات کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں، ایسے شخص کی کیا عید جس پر عید کا سورج روشن ہوا اور وہ ابھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی کر رہا ہے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کو چھوڑے ہوا ہے۔ اور ایسے شخص کی کیا عید جو اپنے بھائیوں اور دوستوں کو چھوڑے ہوا ہو، نہ ان سے ملنے جاتا ہو، نہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہو اور نہ ان سے مانوس ہوتا ہو، نہ مصافحہ کرتا ہو، نہ انہیں معاف کرتا ہو اور نہ ہی انہیں عید کی مبارکباد دیتا ہو۔ ایسے پتھر دلوں کے لیے کیا عید جو برائی نہیں بھولتے، لغزشیں معاف نہیں کرتے اور نہ ہی عذر قبول کرتے ہیں۔ عذر قبول کرو، تمہارے اخلاق میں آسانی سختی پر غالب رہنی چاہیے۔ بردباری جلد بازی سے زیادہ تمہارے شایان شان ہے، اور تمہارے پاس غلطی کا بدلہ لینے سے پہلے معافی دوڑ کر آئے۔ ان دلوں کو نہ توڑو جنہوں نے تم سے محبت کی، ان لوگوں کی بے عزتی نہ کرو جنہوں نے تم سے پیار کیا، اور ان لوگوں کو بیگانہ نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی۔ جسے اپنی رشتہ داری جوڑنے میں دین و دنیا میں یقینی طور پر نقصان کا خدشہ ہو تو وہ ان سے اتنا مختصر رشتہ جوڑے جس سے قطع تعلق کا گناہ ختم ہو جائے، اور زیادہ ملنے جلنے سے گریز کرے جو اذیت، گستاخی، ظلم و زیادتی کا باعث ہو۔ اور ظلم و زیادتی کرنے والے، اپنے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچانے والے اور قطع تعلق کا سبب بننے والے کو ذلت و خواری اور عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم و زیادتی اور قطع رحمی سے زیادہ کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی جلدی دے دے اور اس کے ساتھ آخرت میں بھی اس کی جمع کر رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ
الحمد، میں وہ کہہ رہا ہوں جو تم سن رہے ہو، اور میں اپنے لیے، تمہارے لیے اور بقیہ سارے مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور لغزش سے مغفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو، اور کیا ہی کامیابی ہے استغفار کرنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی اگلی پچھلی نعمتوں اور نوازشوں پر میں اس کی بلغ ترین، کامل ترین، مکمل ترین اور جامع ترین حمد بیان کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کا دائمی فضل و ترتا قیامت درود ہو آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اما بعد، اے مسلمانوں، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس سے کوئی مقصد اور نیت پوشیدہ نہیں، اور جس پر نہ ضمیر و راز مخفی ہے، چھپے ہوئے راز اس کے نزدیک ظاہر ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اے عورتو، اللہ نے تمہیں بلندی عطا کی ہے اور تمہیں معزز بنایا ہے، تمہاری قدر و منزلت کو بلند کیا ہے، تمہارے حقوق کی حفاظت کی ہے، لہذا نعمت کا شکر ادا کرو، احسان کو یاد رکھو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، صدقے کرو، خوب استغفار کرو، زیادہ لعن و طعن نہ کرو، نہ شوہروں کی ناشکری کرو، اور نہ اپنے بناؤ سنگار کا اظہار کرو، اور نہ بے پردہ ہو کر نکلو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ مسلمانوں، تمہارا مہمان جا چکا، رمضان گزر چکا، لیکن نیک عمل کا وقت ختم ہونے والا نہیں، چنانچہ مذہب کو بند کر کے نہ رکھو، کھانا کھلانے سے نہ رکو، بے کس کو محروم نہ رکھو، احسان کرنا نہ چھوڑو، روزے نہ ترک کرو، قیام نہ چھوڑو، اور کیا ہی اچھی ہے وہ نیکی جس کے بعد پھر نیکی کی جائے، اور نیکی کے بعد معصیت کیا ہی قبیح ہے۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے، اور تم میں سے جو عید کے لیے ایک راستے سے آئے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں دوسرے راستے سے لوٹنا چاہیے، اگر ایسا کرنا ممکن ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ خوشخبری تمہیں کہ تم نے قیام کیا، روزہ رکھا، تمہیں خوشخبری کہ تم نے صدقہ دیا اور محنت کی، تکان چلی گئی، تھکاوٹ ختم ہو گئی، اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا۔ اللہ ہم سبھی سے روزے اور قیام قبول کرے، اور ہم پر اور آپ پر یہ مبارک ایام سال ہا سال اور زمانہ دراز تک بار بار لائے، اور ہم صحت و عافیت اور سعادت بھری زندگی میں ہوں۔ اور درود و سلام بھیجو احمد ہادی پر، جو تمام مخلوقات کی سفارش کرنے والے ہیں، کہ جس نے ان پر ایک درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما ہمارے نبی اور ہمارے سردار محمد پر، اور تو راضی ہو جا خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ ائمہ، واضح شرف اور بلند مقام والے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور بقیہ تمام آل و اصحاب سے، اور انہی کے ساتھ ہم سے بھی۔ اے کریم، اے وہاب، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، شرک اور مشرکین کو ذلیل کر، دین کے دشمنوں کو تباہ کر، ہمارے ملکوں اور مسلمانوں کے ملکوں کی سازش کرنے والوں کی سازش، مکر کرنے والوں کے مکر، کینہ پروروں کے کینہ اور حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما۔ اے رب العالمین، اس ملک کو پر امن بنا۔ اے اللہ، ہمارے حکمراں و سربراہ خادم حرمین شریفین کو اس بات کی توفیق دے جو تیری مرضی اور منشا کے مطابق ہو، انہیں نیکی اور تقوی کی راہ پر چلا۔ اے رب العالمین، اس ملک کو پر امن بنا، اس ملک کو پر امن بنا۔ اے اللہ، اپنی حفاظت خاص سے ہمارے سربراہ کی حفاظت فرما، ان کی اپنی خاص عنایتوں نگہبانی سے دیکھ ریکھ کر اے رب العالمین انہیں صحت و عافیت سے نواز۔ اے اللہ، ان کے ولی عہد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان کی آراء اور اقوال و اعمال کو درست کرو، انہیں صحت و عافیت سے نواز۔ اے رب العالمین، اے اللہ، انہیں راہ دکھانے والا، درست راہ پر رہنے والا بنا۔ اے رب العالمین، اے اللہ، مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو اس بات کی توفیق دے جس میں اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی درستی ہو۔ اے رب العالمین، اے اللہ، ہمارے مریضوں کو شفا دے، ہمارے آزمائش میں مبتلا لوگوں کو عافیت سے نواز، اور ہمارے مردوں پر رحم فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے لشکروں اور ہماری سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کو نصرت عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے قدم جما، ان کے عزائم مضبوط کر، ان کے دل مضبوط رکھ، ان کے نشانے درست کر، ان کے گروہ کی حفاظت کر، ان کے دشمنوں کو گھیرے میں لے۔ اے اللہ، تو ہمارے اور دین کے دشمنوں کو پکڑ لے۔ اے اللہ، ان کی سازش کو ان کا وبال بنا دے، اور ان کے معاملے کو پست کر دے، ان کی کوششوں کو بیکار کر دے۔ بلا شبہ تو اللہ کبیر و متعال ہے۔ اے اللہ، فلسطین میں ہمارے بھائیوں کو نصرت عطا کر، ان کے شکستہ کو جوڑ،
جلد ان کی مدد کر، ان کے قیدوں کو رہا کر، ان کے مریضوں کو شفا دے اور ان کے مردوں کو شہیدوں میں قبول فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ ہماری دعا کو سن لے اور ہماری پکار کو مان لے۔ اے کریم، اے عظیم، اے رحیم، پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔